جب سے یہ عمران خان صاحب کے مذاکرات کا وہ خبر چلی ہے اور کچھ انہوں نے وہ لیٹر بھی سپریم کورٹ والا، تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. آئی فیل دیٹ. بات یہ ہے کہ فضا اس طرح کی بنی ہوئی ہے، کہتے ہیں نا بلو دے پیڑے پیڑے یار. یہ جس طرح کی ڈی پولرائزیشن ہو گئی ہے نا، اس میں ایک وسیع حلقہ ہے، اس کا سروائیول ہی کانفلکٹ میں ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لیڈر ان کا ہاسٹیج ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ کو بسا اوقات یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ بانی تحریک انصاف بیک وقت جو ہے وہ ہارڈ اینڈ کولڈ سٹانس لیتے پائے جائیں گے. مثال کے طور پر سیاسی چال بھی تو ہو سکتی ہے. نہیں یار، سیاسی چال کی جو آپ کا دیوانے ہوتے ہیں نا، یہی ہوتا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے نا، جس کے مداحین ہوں، فالوورز ہوں، اندھی عقیدت والے، مداحین، اندھی عقیدت والے، ان کو یہ آپ کی کنٹینٹ میں وہ کہتے ہیں عدنان بس مرشد، اسی لیے قیدی نمبر 804، نقدہ کوکا. یہ جو اس مقام پہ پہنچے ہوئے افراد ہیں نا، ان کو وہ کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. آگئی سمجھ؟ اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کپتان جو ہوتا ہے نا، وہ پھر ہاسٹیج بننا شروع ہو جاتا ہے. ویسے آپ یار میرا پوائنٹ، لیڈر ہاسٹیج نہیں بن سکتا. لیڈر بن جاتا ہے نا، مصیبت ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ کو آج سارا دن کا رات سے جو ہے وہ چل رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ میں جو خطاب تھا، حالانکہ وہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن چاہنے والوں کے لیے محبوب کی آواز میں کلام شاعر بزبان شاعر سننا، بہرحال وہ لیک ہوئی ہے نا. جو سپریم کورٹ میں خطاب کیا تھا آخری پیشی میں، وہ لیک ہوئی ہے. اب اس کا لیک ہونا، چلیں اس کو کوئی اہمیت نہ دیتا، لیکن جب پی ٹی آئی کا آفیشیل جو ہینڈل ہے، وہاں سے وہ جو پوری گفتگو ہے کوئی اراؤنڈ 29 منٹ کی، وہ جب خلق خدا کے لیے پیش کر دی جائے کہ یہ آپ کے مرشد نے فرمایا ہے ججز کو کہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوتا ہے وہ ینگ نہیں ہے. وہ یار میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ چاہے 145 سال کے بھی ہو جائیں، لیکن نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کی بندہ ہے. آپ کیا اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں؟ اب آپ کہیں کہ عمران خان ان کے ہوسٹیج ہیں، وہ یہ میرے لیے بڑا حیران کن ہے یہ بات ویسے کہ عمران خان کے قد جیسا شخص اپنے فالوور کا ہوسٹیج ہو گیا. آپ کے ساتھ جو ہے نا، میری مصیبت یہ ہے کہ سیاسی موضوعات پر بات کرنے کے لیے نا ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے آ منظور تے آ نا منظور، وہ بہتیاں گلا نہ جی کرو. اب میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. آج ہنگامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مذاکرات کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ سیاستدانوں سے بات کر کے کوئی راہ نکالنی ہے. میں نے یہ سنی ہے. سنو تو صحیح نا، سنی نہیں ہے نا، یہ ہو گیا نا فیصلہ. آج اس کی ریفلیکشن کا بہترین موقع تھا. آپ پوچھے کیسے اور کیوں؟ کیسے اور کیوں؟ آج تھوڑا سا شور مچا کے واک آؤٹ کر جاتے تحریک انصاف میں، ٹھیک ہوگی بات. اس سے بھی زیادہ بات میں بتا رہا ہوں، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رابطہ کیا جاتا کہ جناب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صرف اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو کر یہ گھیراؤ نو کریں گے، کوئی گھیراؤ اور یہ دستاویزات پھاڑنا نہیں ہوگا، نعرے بازی نہیں ہوگی. ان ریٹرن وہ کیا حاصل کرتے ہیں؟ ان ریٹرن یہ آپ کو پتا ہے کہ جب اب قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ شروع ہوگا اس بجٹ پر بحث کے لیے، تو اس پہ یہ حق ہے، ان کی پریویلیج ہے. عمر ایوب صاحب اس پہ تقریر کریں گے ایز اپوزیشن لیڈر، اور ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ چاہیں تو 3 گھنٹے کی تقریر کریں. وہ کہتے کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم آپ کے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر سنیں گے اطمینان سے. اچھا اگر یہ نہیں تو جناب ہم پہلے ابتدائی 5-10 منٹ میں ہنگامہ کر کے ہم نکل جائیں گے. تو پھر آپ بھی عمر ایوب صاحب کی تقریر پوری ہونے دیجیے گا اور اس کے درمیان ہنگامہ نہ ہونے دیں.
تو ہمیں بھی اندازہ ہو جاتا کہ جی کل جو بیرسٹر گوہر صاحب کے ذریعے جو پیغام دیا گیا ہے آخری 30 سیکنڈ اس پیغام پہ عمران خان صاحب قائم دائم ہیں یا قائم دائم رہیں گے؟ یار میں نے انہوں نے بند کر دے جیل اس میں دس سکنا، وہ تو کہتے ہیں ان کے ساتھ ڈیتھ سیل ہے تو اللہ نہ کرے میرے ہاتھ کمرے میں قتل دو ہو چار جائے۔